بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پروگرام قرآن اور تسخیر کائنات کے سلسلے کا آخری پروگرام پیش خدمت ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل دین اور دنیا کو سبسکرائب کیجیے اور آپ کے کمنٹس ہماری رہنمائی کریں گے۔ اللہ رب العزت کی کائنات کتنی وسیع و عریض ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم بھی اس کی وسعت اور قرآن میں موجود اس کے بارے میں سچائیوں کو چند منٹ کی ولاگ میں ہرگز بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم کسی دوسرے سلسلے میں اپنے نظام شمسی اور کائنات میں موجود دیگر سیاروں کے متعلق دلچسپ معلومات ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں سورہ الغاشیہ کی 4 آیات کا حوالہ دیا تھا، جن میں زمین، آسمان اور ان میں موجود اشیاء کے بارے غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سوچئے کہ کیا یہ تمام احکامات ریسرچ یا تحقیق کی جانب اشارہ نہیں کرتے کہ انسان کائنات یعنی زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام مخلوقات کے بارے غور و فکر کرے اور ان میں پوشیدہ اسرار تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اب غور کیجئے کہ رب کریم نے پہاڑوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ بات تو ہم کر چکے کہ پہاڑوں کو اس لیے بلند کیا اور زمین میں گاڑا گیا تاکہ زمین متوازن رہے۔ مگر کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمانوں کی رفتوں میں بھی پہاڑ موجود ہیں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ان سیارچوں کی جو زمین کے مدار میں بے شمار تعداد میں گردش کر رہے ہیں۔ اب یہ سائنس کے علم کا فیضان ہے کہ اس خلائی تسخیر کی کامیابی سے پہلے کوئی ان پتھریلے سیارچوں کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پتھریلے سیارچے بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں جس طرح ہماری زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ اس نے ان گردش کرتے پہاڑوں کو خلا میں اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ خلا میں گردش کرتے ہوئے اپنے مقررہ راستوں سے ہرگز انحراف نہیں کرتے۔ ورنہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر 1 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی نصف کلومیٹر محیط کا ایسا کوئی گردش کرتا ہوا سیارچہ اپنے مقررہ راستے سے ہٹ کر زمین سے ٹکرا جائے تو زمین پر قیامت برپا ہو جائے اور زمین کئی ٹکڑوں میں بٹ کر اپنے مدار سے باہر نکل جائے۔ اللہ اکبر! اسی لیے رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آخر میں آج کی بات، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان تمام مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کے گناہ اس شخص کے حساب میں ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ویلاگ تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔